کلپ نمبر 566۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 سے لے کر 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ، فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ اور تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا، یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور اس موضوع پر مشتمل کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا مبارک معمول بھی بیان کرتے ہیں۔ خواب کی تعبیر سے متعلق نبی اکرم علیہ السلام کا معمول اور دو خوابوں کی تعبیریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا اور پیارے آقا علیہ السلام خواب کی تعبیر فرماتے۔ اسی سلسلے میں دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سنبھالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا، جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے
یعنی آخری وقت تک تم اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہو گے۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ترجمہ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ واتبعت ملة آبائي، اور میں نے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرائیں، نیز توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔